نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ کی 108 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم وہ دن یعنی قیامت کے دن، یجمع اللہ الرسل رب کائنات جل وعلا سارے رسولان اعظام کو اپنے حضور جمع فرمائے گا، فیقول اور ارشاد فرمائے گا ماذا اجیبتم، اے رسولان اعظام بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا جب تم نے ان کے سامنے ہماری توحید کا ذکر فرمایا تھا، اپنی رسالت کی دعوت دی تھی تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالو تو یوں عرض کریں گے لا علم لنا ہم نہیں جانتے، انکا انت علام الغیوب البتہ تو بلا شک و شبہ تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر جو ابھی آپ نے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو رسولان اعظام کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ تم کو میں نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، بتاؤ تمہیں لوگوں نے کیا جواب دیا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں نے پہلے انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جو تنہا تھے، جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اور بعض ایسے تھے جن کے ساتھ ایک دو بندے تھے، بعض سے جن کے پاس ان سے زیادہ تھے۔ پھر میں نے دیکھا آسمان کا افق ایک قوم سے بھرا ہوا ہے، تو میں نے خیال کیا شاید یہ میری امت ہوگی، تو مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل کی طرح بہت زیادہ دنیا ہے، بہت زیادہ دنیا ہے، یعنی حد نگاہ تک یوں کہ یہ سارے ہی سر نظر آتے ہیں۔ پھر مجھے بتایا گیا محبوب مکرم یہ آپ کی امت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا قیامت کے دن سارے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی جن کو جنت میں جانا ہے، تو کل صفحے 120 بنیں گی، یعنی 120 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں سب کی امتوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے، جو امت اجابت ہے، جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیا، جمع فرمائے گا تو 120 صفحے بنے گی۔ میرے کریم آقا فرماتے ان میں 80 صفحے تنہا مجھ مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی، باقی سارے نبیوں کی ملا کر 40 صفحے ہوں گی، تنہا میرے کریم آقا کی امت کی 80 صفحے ہوں گی۔ تو کوئی نبی ایسے بھی کہ جن پر کوئی ایمان لایا ہی نہیں، کوئی نبی ایسے جن پر چند ایک لوگ ایمان لے کے آئے۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کم و بیش 950 سال تک تبلیغ فرمائی اور 40 خواتین و حضرات آپ پر ایمان لے کے آئے، یعنی کتنے کم لے کے اتنے طویل عرصہ میں۔ تو انبیاء علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا بتاؤ جب تم نے ہماری توحید کا اعلان ان کے سامنے فرمایا تھا، اپنی رسالت کی دعوت دی تھی کہ تم میری رسالت کو تسلیم کر کے میرے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، گناہوں کو چھوڑ دو، نیک اعمال اپناؤ، جب تم نے ان کو نصیحت کی تھی تو ان کا جواب کیا تھا؟ تو انبیاء علیہ السلام کیا عرض کریں گے؟
مولا تعالیٰ لا علم لنا ہم نہیں جانتے، انک انت علام الغیوب اس پہ شک نہیں کہ سارے غیبوں کو جاننے والا تو ہے، یعنی اے اللہ تعالیٰ جل وعلا تیرے علم کے مقابلہ میں ہمارے علم کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، نہیں اتنا ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر اس زمانہ میں جب کریم آقا ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ جلوہ فرما تھے، کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے اور دیکھنے والے سمجھتے سارے ایمان والے ہیں، حالانکہ ان میں منافق بھی تھے، اور منافق کتنے چھپے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ بھی گزر گیا، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، کریم آقا دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ خلافت گزر گیا، سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت تھا۔ تو ایک دن کا ذکر ہے، آپ نے حضرت حذیفہ کو بلایا، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ فرمانے لگے بتا جن لوگوں کو میں نے گورنر مقرر کیا ہے اپنی ساری سلطنت میں، ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ تو عرض کیا ہاں ہے، ایک شخص ہے جو منافق ہے، جس کو آپ نے گورنر مقرر کر رکھا، حالانکہ وہ منافق ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے مجھے اس کا نام بتا، یہ کہنے لگے میں نام نہیں بتاؤں گا، یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان ایک راز کی بات ہے، اگر بتانا ہوتا تو حضور سب کو بتا دیتے، حضور نے مجھے بتایا، میں نہیں بتاؤں گا۔ کہتے کہ میں واپس آ گیا، میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، اگلے دن حضرت عمر نے اسے معزول کر کے اس کی جگہ نیا گورنر لگا دیا۔ یعنی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم ہوگا کہ منافق کو کون ہے۔ میں نے یہ واقعہ صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا، منافق کتنے چھپے ہوئے تھے کہ جب تک اچھی طرح غور نہ کیا، توجہ نہ دی، تو فاروق اعظم کو بھی پتہ نہیں چلا منافق کون کون ہے۔ اس لیے ہم بھی عرض کریں گے مولا تعالیٰ حقیقت سے تو واقف ہے کہ ایمان لانے والے تم کہے کتنے ایمان لانے والے، مگر ان میں ایمان لانے والے حقیقتاً کتنے تھے، یہ تیرے علم میں ہے۔ اور اب یہ بھی جانتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں، کریم آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب جا کے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نمازیں تمہاری نمازوں سے اعلیٰ ہوں گی، جن کے روزے تمہارے روزوں سے اعلیٰ ہوں گے۔ میں نے اس موضوع پر کتاب الفتن لکھی ہے، آپ مطالعہ کریں تو علم میں خاطر کا اضافہ ہوگا۔ کریم آقا فرماتے وہ بڑے نیکوکار بظاہر معلوم ہوں گے، مگر وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے یا تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، جن کو خارجی کہا جاتا ہے، معاذ اللہ ابو امامہ فرماتے میرے نبی نے ان کو جہنم کے کتے قرار دیا تھا، یعنی وہ جہنم کے کتے ان کو قرار دیا گیا تھا۔ ان کی حالت کیا تھی؟ وہ لوگ جو حضرت علی مکرم کے مقابلہ میں جنگ کرتے تھے، وہ جو خارجی، وہ بظاہر اتنے عابد و زاہد تھے، اتنے عابد، لمبی لمبی ان کی داڑیاں تھیں، قرآن پاک بڑا پیارا پڑھتے تھے، نمازیں بہت پڑھتے تھے، اور اتنا خشوع و خضوع کا اظہار کرتے تھے، رو رو کر ان کی داڑیاں آنسو سے تر ہو جاتی تھیں، اتنے خشوع و خضوع والے تھے، مگر دین سے دور تھے۔ اس لیے عرض کریں گے انبیاء کہ مولا تعالیٰ حقیقت سے تو واقف ہے کہ تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، نہیں جانتے کون کون کس انداز سے ایمان لے کے آیا، مولا تعالیٰ تیرے علم میں ہے، تو جانتا ہے کون کون ایمان لے کے آیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ جل وعلا عیسیٰ ابن مریم سے ارشاد فرمائے گا کہ اذکر، اے عیسیٰ ابن مریم یاد کیجئے، نعمتی علیکا، اس نعمت کو، یعنی ان نعمتوں کو جو نعمتیں میں نے تمہارے لیے ارزانی فرمائیں، جن نعمتوں سے میں نے آپ کو نوازا، وعلی والدتک، اور آپ کی والدہ محترمہ پر جو انعامات ہم نے نازل فرمائے ان کا ذکر کیجئے۔ اذ ایدتک بروح القدس، کہ ہم نے آپ کی امداد کی تھی روح القدس کے ساتھ، جبریل امی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کتنی نعمتیں نازل فرمائیں، کلمۃ اللہ
اور روح اللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ رب کائنات نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے وہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، آگے بھی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کا ذکر بھی فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا واحد وہ خاتون ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں نام لے کے فرمایا، باقی کسی خاتون کا نام ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سیدہ مریم کے لیے کہ ان کی کفالت حضرت زکریا نے کی، اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل ان کو عطا فرمائے۔ کس قدر انعامات سے رب کائنات ان کو نوازا کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے میں گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے یہ پوچھا جائے گا اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت میں نے تجھے ارزانی فرمائی تھی اور تمہاری والدہ محترمہ کو جو نعمت ہم نے عطا فرمائی تھی۔ اذ ایدتک بروح القدس، اور ہم نے آپ کی امداد روح القدس کے ساتھ جبریل امی کے ساتھ کی تھی۔ وتکلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ نے پنگوڑے میں بھی لوگوں سے باتیں کی تھیں اور پکی عمر میں بھی گفتگو فرمائی تھی۔ پنگوڑے سے مراد وہ ہے جو آپ گود میں تھے سیدہ مریم کے، یعنی جس لائق وہ بچہ پنگوڑے میں ڈالنے کے قابل ہوتا ہے، بات نہیں کر پاتا، اس زمانہ میں بھی آپ نے گفتگو کی تھی۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا، یہ آپ نے گفتگو فرمائی تھی۔ تو رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں اور کہا جائے گا، فرمایا جائے گا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے آپ کو کتاب کا علم عطا فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہی علم عطا فرماتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ ذکر کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ میں نے تو کو انجیل کا علم عطا فرما دیا، تورات کا علم عطا فرما دیا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، جب میں نے تجھے کتاب کا علم عطا فرمایا، وَالْحِکْمَہ، اور اس کے سارے پوشیدہ خزانے کہ جو کتاب کے اندر موجود تھے وہ بھی عطا فرما دیے، والتورات والانجیل، تورات اور انجیل کا علم بھی عطا فرما دیا، تخلق، اور جب تو بناتا تھا، تخلیق فرماتا تھا، من الطین، مٹی سے، کہیت الطیر، ایک پرندے کی شکل و صورت، بِإِذْنِی، یہ میرے حکم سے کرتا تھا، یعنی میں تجھے حکم دیتا تھا کہ عیسیٰ مٹی کو پانی میں گوندھ کر مخصوص اس کی شکل بناؤ، پرندے جیسی شکل بناؤ، تم پرندے جیسی شکل بناتے تھے میرے حکم کے ساتھ، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں تم پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، وہ اڑنے والا پرندہ بن جایا کرتا تھا میرے حکم کے ساتھ۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے، وہ پرندہ ایک مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے، شکل بناتے تھے، حیت بناتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے، پھونک مارتے تھے۔ ویسے بھی تو اللہ ان کو زندہ فرما ہی سکتا تھا، پھونک کیوں مروائی ہے، پتہ چلا پھونک میں بڑی طاقت ہوتی ہے نا، ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو فرمایا پھونک مارو، تو عیسیٰ علیہ السلام روح القدس ہے، یعنی ایدنا بروح القدس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب ملا ہے، اور جن کی مدد کی گئی روح القدس کے ساتھ، یہ روح اللہ ہیں، جب یہ پھونک مارتے تو پرندے میں زندگی پیدا ہو جاتے، ان کی پھونک کے صدقہ سے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حکم سے وہ اڑنے لگتا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو مادرزاد اندھوں کو بینا کرتا تھا، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو شفا دیتا تھا، بِإِذْنِی، یہ سارے کام میرے حکم سے کرتا تھا۔ الحمدللہ تعالی ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کو اختیار اللہ نے دیا ہے، انبیاء کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کو بھی جو اختیار دیے وہ اللہ نے دیے، جو علم دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور کسی کا علم
اللہ تعالیٰ کے برابر ممکن ہی نہیں ہے نہ اختیار، یہ سب عطائی ہے، اللہ کا علم و اختیار ذاتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اور جب تو نکالتا تھا مردوں کو زندہ کر کے، بِإِذْنِی میرے حکم سے، یعنی جب تو قبر سے بھی مردوں کو میرے حکم سے زندہ اٹھا دیتا تھا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے قبروں سے بھی زندہ کر کے مردے نکالے۔ ایک تو ویسے زندہ کرنا قبر سے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نکالتا تھا مردوں کو میرے حکم سے، یعنی زندہ کر کے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب میں نے تیری کفایت کی، کف کا لفظی معنی ہوتا ہے روک دینا، میں نے روک دیا تھا تجھ سے بنی اسرائیل کو، یعنی یہودیوں کو جو بدبخت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ تھے۔ پیلاطس نامی روم کا گورنر تھا، یہودیوں نے اس کے پاس جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت لگوائی تھی اور کہا تھا کہ یہ ہماری تورات کی معاذ اللہ تحریف کرنے والا ہے، تورات کا انکار کرتا ہے، موسیٰ کا انکار کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے بکواس بکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات کا انکار نہیں کرتے تھے، جس طرح ہم بھی تورات، زبور اور انجیل کا انکار نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، جو تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ تورات کا انکار نہیں کرتے تھے، کہنے لگے اس نے موسیٰ کی تعلیمات کو بگاڑ دیا، معاذ اللہ یہ باغی ہے، اور اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ جملہ کہتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہوں، بن باپ کے یہ ہے، اور جانتے ہیں اس کے لیے کیا جملہ دنیا میں کہا جاتا ہے، وہ کہنے لگے یہ تو ایک شریف و نفس انسان بھی نہیں ہے کہ جائے کہ اس کو نبی مانا جائے، ہمیں اجازت ہے ہم اس کو قتل کر دیں۔ پیلاطس نے ابتداء اجازت نہیں دی، بلکہ اس کو جب پتہ چلا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیلاطس نے پانی منگوا کر اپنے ہاتھ دھوئے، کہنے لگا کہ میں اس کے خون سے بری و ذمہ ہوں، اگر تم اس کو شہید کرو گے اس کا خون تمہاری اور تمہاری اولاد کی گردنوں پر ہوگا۔ یہودیوں نے کہا بے شک ہماری اور ہماری اولاد کی گردنوں پر ہوگا، تو اجازت دے۔ چنانچہ اجازت دے کہ وہ آئے۔ کہا جاتا ہے یہودا نامی ایک شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، لیکن وہ منافق تھا، اس نے کچھ درہم لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی کہ فلاں کمرے میں ہیں، وہ پہلے اندر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ رب کائنات نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ان بدبختوں نے اسی شخص کو سولی دے کے یہ مشہور کر دیا ہم نے عیسیٰ کو سولی دیا۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے ہیں، مرزئی بھی یہی کہتے ہیں۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تجھ سے بنی اسرائیل کو روک دیا تھا، اذ جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس کھلم کھلا نشانیاں لے کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ارشاد گرامی قدر آپ قبل الذی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو صلیب دیا گیا ہے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب اٹھا لیا تھا۔ یہ قرآن پاک گواہی دیتا ہے، ہمارا اسی پر ایمان اور یقین ہے۔ فرماتا ہے جب ان کے پاس تم نشانیاں لے کے آئے تھے، فقال الذین کفروا منہم، تو ان لوگوں نے یہ بکواس بکی تھے، ان میں جو کافر تھے کیا کہا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو ایک کھلم کھلا جادو ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے، کوڑیوں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ فرما دیتے، جو کھا کے آتے وہ بھی بتا دیتے، جو گھروں میں چھوڑ کے آتے وہ بھی بتا دیتے، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے وہ فضا میں اڑنے لگتا، یہ کرتے سب کچھ اللہ کے حکم سے تھے۔ بظاہر ان سے سرزد ہوتا تھا، لیکن حقیقتاً سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پہ وہ دیتا تھا۔ جس طرح آج ایک بندہ دوائی دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دوائی وہ بندہ دیتا ہے، اسی طرح یعنی عمل بظاہر عیسیٰ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جل والا اس پہ وہ چیز پیدا فرما دیتا تھا، شفا عطا فرما دیتا تھا۔
یا اس پرندے کو فضا میں اڑنے والا بنا دیتا تھا، رب کریم قیامت کے دن یہ احساس دلائے گا، اے عیسیٰ علیہ السلام دیکھو میں نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کا اقرار کریں گے، اور جس طرح آگے بھی آ رہا ہے کہ رب کریم اس سے مزید گفتگو فرمائے گا جو آپ انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھیں گے۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔